السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ قانون مفرد اعضاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت، یہ قوت عطا کی ہے کہ اس کے استعمال سے بڑی مرض بھی تشخیص کے ساتھ اگر کعوے سے ختم کی جا سکتی ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں 3 کعوے ہم بہت زیادہ مریضوں کو پلاتے ہیں اور بتاتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سینکڑوں بیماریاں، سینکڑوں علامات کعوے کے استعمال سے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دوستوں کے بے حد اسرار کے بعد میں آپ سے عضلاتی کعوے کے متعلق آپ سے میں اپنے معمولات، مشاہدات اور تجربات شیئر کر رہا ہوں۔ عضلاتی کعوہ 100 یعنی 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر آپ کا پیشاب سفید رنگ کا آتا ہے اور بار بار آتا ہے تو آپ یہ کعوہ استعمال کریں۔ اس میں پیشاب زیادہ آتا ہے اور سفیدی مائل آتا ہے۔ اس میں منہ کا ذائقہ جو ہے وہ پھیکا محسوس ہوتا ہے اور بعض مریضوں کو ہلکا سا میٹھا بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس میں یہ 2 علامات جو ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر کسی کو ان 2 علامات میں مبتلا دیکھیں، مرض اسے چاہے کچھ بھی ہو، تو آپ اسے یہ پرہیز بتائیں اور یہ کعوے کا بتا دیں۔ وہ اگر یہ کعوہ 20 سے 30 دن استعمال کر لے گا اور ساتھ پرہیز بھی کرے گا تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی مرض، بڑی سے بڑی علامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ اس میں جو پرہیز کرنا ہے وہ ٹوٹل اعصابی چیزیں، ریشے والی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں، میٹھی چیزیں مکمل طور پر اس میں بند کر دینی ہے۔ ان میں بھنڈی ہے، اروی ہے، دال ماش ہے، کدو ہے، ٹینڈے ہیں، بیل والی توری ہے، حلوہ کدو ہے، گاجر ہے، مولی ہے، شلگم ہے، چاول ہیں، سادہ دودھ ہے، سفید بوتلیں ہیں، کیلا ہے، امرود ہے، دودھ جلیبی ہے۔ یہ آپ نے مکمل طور پہ بند کر دینی ہے۔ اس کعوے کے ساتھ جو آپ نے غذا استعمال کرنی ہے وہ آپ ہر قسم کی ترش چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، ہر قسم کا اچار استعمال کر سکتے ہیں، آلو کا سالن آپ کھا سکتے ہیں، گوبھی کا سالن کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کریلے کا سالن کھا سکتے ہیں، بینگن کا سالن کھا سکتے ہیں، پالک کا سالن کھا سکتے ہیں، کالے چنے کھا سکتے ہیں، چنے کی دال کھا سکتے ہیں، مسور کی دال کھا سکتے ہیں، پالک کا آپ ساگ کھا سکتے ہیں، بڑا گوشت کھا سکتے ہیں، بڑے گوشت کا قیمہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، شملہ مرچ آپ کھا سکتے ہیں، ٹماٹر کی چٹنی آپ استعمال کر سکتے ہیں، دہی آپ استعمال کر سکتے ہیں، بیسن کے پکوڑے کھا سکتے ہیں، بیسن کی کڑی کھا سکتے ہیں۔ پھلوں میں آپ ہر قسم کا ترش پھل استعمال کر لیں۔
اگر آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ اگر آپ کو پھل بیری یعنی برس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اگر آپ کے دانت بڑھ رہے ہیں اس کے لیے یہ بہت مفید قہوہ ہے۔ اگر دانتوں میں شدید درد ہوتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ اگر آپ کو بار بار اعصابی پسینہ آتا ہے اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ اگر سوتے وقت یا چلتے پھرتے منہ سے رال بہتی ہے تو اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ منہ میں چھالے پڑ جانے کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ شوگر ایک بہت بڑی مرض ہے، اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ بلغمی کھانسی کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ بالوں کا گرنا اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ ناک کی اندرونی سوزش، ناک کے نتنوں کی سوزش کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ بلغمی دمے کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ لکنت کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ کان کے درد کے لیے، کان سے پیپ آنے کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ آنکھوں کی الرجی کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ عورتوں کو اعصابی لکوریا میں یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ اعصابی دردوں میں یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ بلغمی کھانسی کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ اگر آپ کو نیند بہت زیادہ آتی ہے تو اس کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ اگر مسلسل آنکھوں سے پانی بہتا ہے تو اس کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ مسلسل اگر آپ کو زکام رہتا ہے، مسلسل آپ کو اگر نزلہ تنگ کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے کمر درد ہے تو اس کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ نظر کی کمزوری جو بلغم کی وجہ سے ہو، ریشے کی وجہ سے ہو، اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے، بہت مفید ہے۔ اگر عورتوں میں ایام کا مسئلہ ہے، ایام بالکل نہیں آ رہے تو اس کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ اگر بلغمی موٹاپا ہے تو اس کے لیے یہ قہوہ بہت ہی مفید ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ اگر اعصابی تحریک کی وجہ سے، بلغم کی وجہ سے سپرم کی کمی ہے، جراثیم کی کمی ہے، یا پیشاب میں یا منی میں پس سیل آ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے، بہت مجرب ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں تو آنکھوں کی الرجی ہے، اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے، بہت مفید ہے۔ اگر کوئی بچہ یا کوئی بڑا خواب میں ڈرتا ہے تو اس کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ فالج اسفل کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ قہوہ بہت مفید اور مجرب ہے۔ مرگی کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ بچوں کی چھاتی بند ہو جاتی ہے، چھاتی رک جاتی ہے، گلے پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے، ڈبہ اطفال کے لیے یہ قہوہ بہت مفید اور مجرب ہے۔ سنگرینی کھانے کے فوراً بعد پخانہ آ جانا، اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ گیس ٹربل کا مسئلہ ہے، اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ اگر آپ کو نیند بہت زیادہ پریشان کرتی ہے تو اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ نسیان کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ گردے کا پھول جانا، اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ استسقاء لاہمی کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ بچوں کا بستر پر پیشاب کرنا، اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ چیچک کے لیے یہ قہوہ بہت فائدہ مند ہے۔ کاکڑا لاکڑا جسے کہتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں جسم پر، اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے، بہت مفید ہے۔ درد معدہ کے لیے یہ قہوہ مجرب ہے۔ ضعف جگر کے لیے یہ قہوہ مفید ہے، مجرب ہے۔ اگر آپ کو بھوک بالکل نہیں لگتی اور بلغم کی وجہ سے نہیں لگتی، اس کے لیے یہ قہوہ مفید ہے۔ دل کا بڑھ جانا، عزم قلب جسے کہتے ہیں، اس کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ ارق النساء بائیں طرف، اس کے لیے یہ قہوہ بہت مفید اور بہت مجرب ہے۔ اگر عورتوں میں انڈے بیضے نہ بنتے ہوں تو اس کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ اگر عورتوں اور مردوں میں خواہش کی کمی ہو تو اس کے لیے یہ قہوہ بہت مجرب ہے۔ اگر شدید ترین خون کی کمی ہے، وہ مردوں میں ہو، عورتوں میں ہو، بچوں میں ہو، ان کے لیے یہ قہوہ بہت مفید اور مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ رات کو اندراتا ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ لو بلڈ پریشر ہے، اس کے لیے یہ قہوہ مفید ہے، بہت مجرب ہے۔ لکوہ کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ راشا کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ لکنت کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اگر بچے دودھ پی کر فوراً اسے باہر پھینک دیتے ہیں، اسے دودھ الٹنا کہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت مفید ہے۔
اس کے علاوہ پولیو جو بہت بڑی مرض ہے، اس سے بچوں کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ قہوہ بہت مفید اور بہت مجرب ہے۔ نسیان، بھولنے کی بیماری، اس کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اعصابی تھکن، اعصابی کمزوری، اعصابی دردیں، ان کے لیے یہ قہوہ بہت مفید اور مجرب ہے۔ یعنی 100 ایسی امراض ہیں، 100 ایسی علامات ہیں جو بلغم کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ قہوہ بہت مفید اور مجرب ہے۔ اگر بلغم کی وجہ سے، ریشے کی وجہ سے، ٹھنڈی چیزوں کے کھانے کی وجہ سے کوئی بھی علامت آپ کو محسوس ہو، اس میں چاہے ہیضہ ہو، چاہے نمونیا ہو، آپ اس قہوے کو استعمال کریں، انشاءاللہ ان علامات سے آپ کو مکمل طور پر افاقہ ہوگا۔ یہ قہوہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس میں لونگ ہے 1 تولہ، دار چینی ہے اس میں 3 تولہ، جل وتری ہے اس میں 2 تولہ۔ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح صفوف بنا لیں، گرائنڈ کر لیں، کوٹ لیں اور صفوف کی شکل دے لیں، اور 1 گرام اس میں سے پاؤڈر لے کر تو 1.5 کپ پانی میں 10 سے 15 منٹ ہلکی آنچ پر اسے پکائیں، پھر اسے شہد کی مدد سے یا گڑ کی مدد سے میٹھا کریں اور روزانہ 2 سے 3 بار استعمال کریں۔ انشاءاللہ ان علامات سے آپ کو مکمل فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقل ان امراض سے جان چھوٹ جائے تو پھر 25 سے 30 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ مکمل طور پر آپ کو افاقہ ہوگا۔ یہ جو لونگ، دار چینی اور جل وتری ہے، یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اس قہوے کو استعمال کریں، ساتھ پرہیز بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحت و تندرستی سے نوازے۔ مجھے اور میرے اساتذہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔